بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہند میں نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد آپ نے وحشت محسوس کی، تو ان کی وحشت دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کی اولاد میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، دیلمی نے مسند الفردوس میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 131۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، میں جو ہے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب نزول آدم علیہ السلام کا واقعہ وہ سارا کچھ ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد ان کی جد بنایا، یعنی ماں حوا کو بنایا، پھر خلافت کا اناؤنس ہوا، اور پھر ان دونوں کو جنت میں سکونیت اختیار کرنے کو دے دیا۔ فرمایا، تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن یہ درخت کے جو ہے اس کے قریب مت جانا۔ اس درخت کے قریب وہ چلے گئے، پھر 7 آسمان سے، جنت سے زمین کی طرف آدم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، ماں ہوا کو بھی۔ حدیث میں ہے کہ زمین جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اس کا نام ہند ہے۔ اس وقت وہ ایریا سری لنکا کی جگہ ہے، سراندیپ جگہ، جہاں پر آج بھی آدم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشان ہیں۔ ماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔ اب دونوں کو الگ الگ کیوں اتارا گیا؟ اس کے اوپر بھی حکمت الہیہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا، اب جنت سے اترے ہیں اور زمین پر آئے ہیں، کوئی خلوت نہیں، کوئی لوگ نہیں، کوئی قربت نہیں، ہیبت اور وحشت کی صورت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ تنہا، کوئی دلجوئی کرنے والا نہیں۔ یہ ہیومن فینومینا ہے۔ نئی جگہ پر اگر آپ تنہا ہوں تو پھر پریشانی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے آدم کے لیے، علیہ السلام کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کے پاس جاؤ اور آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے اسباب مہیا کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بات چیت کی اور پھر اذان سنائی۔ وہی نغمہ، وہی ساز واپس چھیڑا جسے روح جو ہے وہ واقف تھی جنت میں۔ اس دنیا میں بھی جو ماحول آپ کی روح کو کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو وحشت اور تنہائی فیل وہاں پر ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کتنی ہی خوبصورت انداز میں اذان پڑھی ہوگی، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی روح پھر سکون فیل کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جن کا نام اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے؟
انہیں ریلائز کرایا گیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور آخری نبی ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض گزار ہوئے یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی محمد مصطفیٰ کون ہے؟ بس حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا تیرا نام پاک ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا، وہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، لہٰذا میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اے آدم وہ محمد تیری نسل میں سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت بھی تیری نسل کی آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے وہی سوال جبریل امین سے کیا جو اللہ نے کیا، اور یہ سوال لا علمی پر مبنی نہیں تھا بلکہ بعض دفعہ سوال کرنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس تذکرے کو اور چھیڑا جائے۔ سنت الہی تھی کہ اللہ نے پوچھا آدم علیہ السلام سے محمد کون ہے، اور پھر یہ سنت رسول بھی بن گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ اطمینان کا باعث ہے، یہ دلوں سے غم کو بھی مٹاتا ہے، یہ سارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے دربار میں بندوں کا وسیلہ بھی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ اذان کا دینا یہ مصائب کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے آنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس میں توحید کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں رسالت کی بات بھی ہے۔ مقصود اس کا ذکر مصطفیٰ کو چھیڑنا ہے، کیونکہ جہاں جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہنچے گا وہاں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ذکر سے کے صدقے ہم سبوں کو دنیا اور آخرت کی آسانی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید